السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شام سے لبنان جاتے ہوئے لبنان کے بارڈر پر یہ پہاڑ کی چوٹی پر حضرت حابیل کی قبر بتائی جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کا قد 60 فٹ 90 فٹ تھا، 60 ہاتھ، تو یہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو قابیل نے انہیں قتل کیا تھا اردن کے علاقے میں، پھر ان کا جسد خاکی اپنے کندھے پہ اٹھا کے پھرتا رہا کہ اسے کیا کرنا ہے، تو پھر یہاں لایا اور اللہ پاک نے کوا بھیجا اور اس نے مردہ کبے کو زمین کھود کے دفن کیا تھا۔ تو بہرحال یہاں معروف یہی ہے، ان کی قبر ہے اور قرین قیاس بھی ہے، علاقہ تو وہی ہے سارا۔ پھر یا ان کو دفن کر دیا، یہ ان کی اتنی گویا کہ قامت ہے ماشاءاللہ، اور ان کی یہ قبر ہے۔ اور یہاں سے اب ہم انشاءاللہ لبنان کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ پہلا قتل تھا انسانیت کا جو عورت کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ قتل و غارت کا جو اکثر و بیشتر سبب ہے وہ یہ زر زن اور زمین ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ انہوں کا ساری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوریہ شام سے لبنان جاتے ہوئے تقریباً لبنان کے بارڈر پر یہ حضرت حابیل کی قبر کا مقام ہے، اور یہ اس احاطے میں سامنے جو اندر کمرہ نظر آ رہا ہے اس میں قبر ہے، اور یہ ان کے احاطے میں درخت ہے۔ اس درخت کو بھی حضرت حابیل کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، واللہ تعالی عالم، کہ اس وقت کا یہ درخت ہے۔ اور ہر فرقے کے، ہر مذہب کے لوگ یہاں آتے ہیں اور اپنے اپنے نظریے یا توہمات کے مطابق کچھ دھاگے باندھتے ہیں، یہاں سے کچھ پتے لے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ بہرحال تو یہ وہ علاقہ ہے، بہت سرسبز اور ٹھنڈا علاقہ ہے۔ یہاں میں پاکستان کی جو زیادہ سے زیادہ سردی ہوتی ہے وہ یہاں اپریل کے مہینے میں محسوس ہو رہی ہے، اور پہاڑ کے پیچھے لبنان ہے، اور یہ سامنے جو آبادی نظر آ رہی ہے یہ شام کی اور سوریہ کی ہے۔ اور یہاں سے اب انشاءاللہ لبنان جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج 12 رمضان المبارک سن 1444 ہجری مطابق 3 اپریل سن 2023 بروز پیر ہم آج شام سے لبنان جا رہے ہیں، اور یہ لبنان کے بارڈر پر حضرت حابیل کی قبر بتائی جاتی ہے جس کی یہ لمبائی ہے۔ اور حابیل دنیا میں قتل ہونے والے پہلے انسان ہیں، اور ان کا قتل بھی ایک عورت کی وجہ سے ہوا تھا۔ ان کا بھائی قابیل تھا، تو وہ شادی کرنا چاہتا تھا، جو ان کے حصہ میں عورت آتی تھی وہ ان پہ حرام تھی، تو اس پر وہ ان کا دشمن ہو گیا اور اس نے انہیں قتل کر دیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں اکثر قتل و غارت کی وجہ عورت ہی بنتی ہے، زر زن یا زمین۔ اس نے اردن میں انہیں مارا تھا، پھر اپنے کندھے پہ انہیں لے کے پھرتا رہا ادھر ادھر، تو پھر یہاں لے آیا۔ اسے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، پھر اللہ پاک نے کوا بھیجا، فبعث اللہ غرابا یبعث، تو پھر اس کوے نے ایک کوے کو، مردہ کوے کو زمین کھود کے اس میں ڈال دیا۔ پھر قابیل نے ایسے کیا کہ یہاں زمین کھودی اور اپنے بھائی حابیل کو اس میں دفن کر دیا۔ یہ ان کی قبر ہے، معروف ہے، مشہور ہے، اور قرین قیاس بھی ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں۔ یہ بھی ایک دیکھنے کا مقام ہے۔ آج اپریل کی 3 تاریخ ہے، لیکن یہاں کا موسم انتہائی ٹھنڈا ہے، برف باری یہاں سردی میں ہوتی ہے، اور ابھی بھی یہاں بہت ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے، بلندی پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو مقبول فرمائے اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے رفقائے سفر حضرت مولانا عبد الحمید توسیوی صاحب، مولانا رضوان عزیز صاحب جو ہمارے اس سفر کے قائد بھی ہیں، اور مولانا صہیب سلیم صاحب، یہ ہمارا 4 یاروں کا قافلہ، اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے ساتھ واپس پہنچائے، اور جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں اللہ پاک وہاں کی برکتیں ہمیں، ہمارے متعلق یقین کو سب کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔
یہ جو ہم ادھر حابیل کی قبر کے پاس آئے ہیں، یہ شام کی باؤنڈری ہے اور آگے لبنان کا علاقہ ہے، اور یہ سارا اسرائیل کے زد میں ہے۔ اس کے جہاز یہاں حملہ آور ہوتے رہتے ہیں۔ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ٹینک لگا ہوا ہے، یہ اصلی کا ٹینک ہے، اور یہ آنے والے اسرائیل کے جہاز کو مارنے کے لیے ہے۔ یہ سامنے حابیل کی قبر ہے گنبد کے نیچے، یہ اس کا فضائی منظر ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ یہ سامنے سفید پہاڑ ہے برف والا، اس کے پیچھے اسرائیل ہے، اور یہ ادھر بائیں طرف دمشق اور سوریہ ہے، اور ادھر ترکی ہے، اور اس کے ساتھ ہی لبنان ہے۔ یہاں یہ ہم گویا کہ چاروں ملکوں کے درمیان میں وسط میں کھڑے ہیں۔ ہمارے بائیں طرف اسرائیل ہے، پیچھے دمشق ہے، اور بائیں طرف ہمارے ترکی ہے، اور اس کے ساتھ سامنے سے کچھ جنوب کی طرف یہ لبنان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک علاقہ ہے یہ، اور جسے الذی بارکنا حولہ لنریہ سے تعبیر فرمایا گیا، اس کے بارے میں یہ وہی علاقہ ہے۔